جھوٹی آس دلاتے اور وعدوں کی بانسری بجاتے ہوئے یہ کارٹون نام نہاد خوشحالی اور ترقی کی خبریں سناتے یہ جھوٹ کے پلندے اور مکروہ گورکھ دھندے اور مفادات کی منڈی میں کہیں بھی ہما وقت بکنے کے لیے تیار یہ لش پش گھگو گھوڑے پروٹوکال کی بھاں بھاں میں جھلستی اور جھلساتی ہوئی لو میں گھنٹوں گھنٹوں عوام پر ٹھہراؤ کا آسیب مسلط کر کے ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں اذیتوں سے بے خبر گزرتی ہوئی یہ بدروحیں ٹریفک کا جمود زدہ طوفان بلاخیز اور ایمبولینسز میں بیماریوں سے بلکتے کراہتے اور آگ برساتی شدتوں اور حدتوں میں پانی پانی یہ عوام یہ کیڑے مکوڑے ناچتی ہوئی وحشت دندناتی ہوئی جہالت اللے تللے بلے بلے دہشت گردی کے خاتمے اور مجرموں کی سرکوبی کے دعوے دار اور عالم یہ ہے کہ چھپتا ہے تہے مسند ہر جرم یہاں آ کر چھپتا ہے تہے مسند ہر جرم یہاں آ کر زنجیر بجے تو خود دربار لرزتے ہیں چھپتا ہے تہے مسند ہر جرم یہاں آ کر زنجیر بجے تو خود دربار لرزتے ہیں یہ تو ہوئے اس اٹھائے ہوئے اٹھا کر ٹھکرائے ہوئے ٹھکرا کر دفنائے ہوئے دفنا کر بھلائے ہوئے حلف کے حلیف نما حریف اور دوسری طرف منظر یہ بھی بھیانک ہے وہ منظر کیا ہے غفلت بزدلی بے حمیتی اور بے حسی کی شعوری موت مری ہوئی یہ 18 کروڑ بھیڑیں میں پھر دہراتا ہوں غفلت بزدلی بے حمیتی اور بے حسی کی شعوری موت مری ہوئی یہ 18 کروڑ بھیڑیں اور انہیں ہانکتا ہوا مٹھی بھر مراحت یافتہ طبقہ ان کی آوے آوے اور زندہ باد اور مردہ آباد کے نعروں کی گونج میں زخم زخم دھرتی کی ڈوبتی اور دم توڑتی جان گسل اور دل دوز کراہیں تھکے ہوئے وجود منجمد سوچ اور سکوت زدہ فکر کے خشک سوتوں پر تہ در تہ جمی ہوئی بے شعوری اور جہالت کی گرد اور تعصب کی حد تک ان جعلی رہبروں بہروپیہ لیڈروں اور اپنے ہمدرد نما قاتلوں کے ساتھ ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرتی ہوئی اندھی وابستگی اور گلیوں نالیوں الیکشن کی دیگوں اور کھابوں پر ووٹ بیچ کر وطن عزیز کے مستقبل کے ساتھ سمجھوتا کرنے والی ایک عجیب اور عجوبہ نما یہ مخلوق ذاتوں برادریوں اور قبیلوں کو بتوں کو پوجتی قائد اعظم کے خوابوں اور شہدائے وطن کے مقدس لہو کو ان کی نپاکی کی نظر کرتی ہوئی یہ دھڑے باز قوم ادھر قوم کی یہ بے حسی اور ادھر نظام جنہیں عہدوں سے مزین کر کے خاص بناتا ہے ان خواص کے حواس حکمرانی کے خبت اور الگ سی مخلوق ہونے کے تصور میں ذلت کی اتھاہ گہرائیوں تک ڈوبے ہوئے ارے آسمان سے اترنے والی روشنی نے تو آواز دی تھی کہ قوم کا سردار اس کا خادم ہوتا ہے مگر یہاں تو سب ٹولے مخدوموں کے ہیں ہائے روشنی کو ترسی ہوئی میری دھرتی آواز دے غلاموں کی مہار پکڑنے والوں کو صدا لگا ان خاک بسر اور بوریا نشینوں کو جو راتوں کو گلی گلی گشت کر کے زخم نہیں مرہم بانٹا کرتے تھے مظلوم کی صدا سماعتوں سے ٹکراتے ہی جن کے آنکھوں کے کشکول نیندیں چھلکا دیا کرتے تھے پکار خدا کا اتارا ہوا رزق دجلہ کے کنارے تک پہنچانے والوں کو بلا پیوند لگے ہوئے لباسوں میں ملبوس تاریخ کے ان جھومروں کو جو خشک روٹی کے ٹکڑوں کو چبائیں
تو پسینے کی بوندیں گر گر کر ان کے دامان اقدس کو چومیں، مگر جبر اور استحصال کے خلاف جب اٹھ کھڑے ہوں تو باطل لرز لرز جائے، کبر ٹوٹ ٹوٹ جائے، جبر بکھر بکھر جائے۔ جو مسندوں پر بیٹھے ہوں تو خونی رشتوں میں عدل و انصاف کے جھنڈے گاڑ کے رکھ دیں۔ اے گزرے ہوئے زمانے پلٹ اور ہمارے پیشہ ور خلیفوں اور محکموں کو دیمک کی طرح چاٹتے ہوئے ڈیموکریٹس، شماریات اور اعداد کی ہیرے پھیری کرتے ہوئے ٹیکنوکریٹس، ہوس اقتدار میں ڈوبے وطن کی سرحدوں کے محافظ جرنیلوں، ناکام پالیسیوں کے ماہر مشیروں، گردنوں میں سریا رکھنے والے وزیروں، قوم کی تقدیر بدلنے کا نعرہ لگانے والے مراعات یافتہ اور سہولتوں میں ڈوبے ہوئے بالشتیوں کو انداز جہاں بانی کے وہ منظر دکھا کہ کانٹوں پر چل کر بھی سکھ دیے جا سکتے ہیں، بھوکا رہ کر بھی کھلایا جا سکتا ہے، خود شب بیداری کر کے بھی رعایا کو میٹھی نیند سلایا جا سکتا ہے، صرف پیغام بھیج کر بھی دشمنوں کو لرزایا جا سکتا ہے، اور اگر صدق، اخلاص اور نیت راہ راست پر ہو تو بڑے سے بڑے بحرانوں کا سر بھی جھکایا جا سکتا ہے۔ اے شہنشاہ عالم، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، اے کائنات کے مالک، آپ کی عظمتوں اور رفعتوں کو اس وطن کے ہر مجبور، ہر مقہور اور ہر مظلوم کے رخساروں پر ڈھلتے ہوئے ایک ایک آنسو کا سلام پہنچے۔ اے عرش مولا کے مکین، چشمے فلک نے وہ منظر بھی دیکھا ہے کہ ایک پاگل، ہوش سے بیگانہ اور جنون زدہ عورت مدینہ کے اندر آپ کا دست اقدس تھامے آپ کو گلیاں گلیاں گھما رہی ہے، آپ اس کے ساتھ چل رہے ہیں اس کی دلجوئی کے لیے کہ کہیں اس کا دل نہ ٹوٹ جائے، کہیں اس کا احساس نہ شکستہ ہو جائے، یہ شکستگی کہیں اس مجنون اور دیوانی اور پاگل عورت کی پلکیں نہ بھگو دے۔ پاگلوں اور جنون زدوں کے احساسات کا خیال رکھنے والے امت کے لجپال، آپ کے کلمہ طیبہ اور آپ کے نام پر حاصل کیا یہ ملک، یہاں عقل والوں کو بھی پاگل بنایا جا رہا ہے، انسانوں کے ہوش اڑائے جا رہے ہیں، دل توڑ کر، احساس کو گھائل کر کے، حق سے محروم کر کے، عزتوں کو پامال کر کے، خون کے چھینٹے اڑا اڑا کر، بھوک کی فصلیں اگا اگا کر، جبر سے نسلیں مٹا مٹا کر، گھر گھر اندھیرے بچھا بچھا کر، میرے آقا ہمت دیجئے، حوصلہ دیجئے ہم ہارے ہوئوں کو، جبر کے مارے ہوئوں کو، کہ اس باطل نظام سے ٹکرا کر اسے پاش پاش کر سکیں۔ حضور حوصلہ دیجئے اس باطل نظام سے ٹکرا کر اسے پاس پاش کر سکیں، اور اس ملک کو آپ کا ملک، آپ کے پیغام کا ملک اور آپ کے نظام کا ملک بنا کر آپ کے قدموں میں پیش کرنے کے قابل ہو سکیں اور میدان معاشر میں سرخرو ہو سکیں۔ اہل وطن، اس ملک کے روگ کا مداوا انتخاب نہیں، انقلاب ہے، انقلاب ہے، انقلاب ہے، جو آپ کی زندگی اور حواس پر مسلط ہر ناسور کو کاٹ کر رکھ دے اور شفا یابی کا عمل آپ کے ذہنوں، جسموں، روحوں، نسلوں، زندگی، شعور اور وجدان میں جاری و ساری ہو سکے۔ اونچ نیچ، تفریق، طبقاتی تقسیم اور حکام کے ذہنوں سے آقائی کا تصور خباثت جب تک دور نہیں ہوتا، زندگی ڈگر پر نہیں آ سکتی، نسلیں محفوظ اور مامون نہیں ہو سکتی، مخدوم جب تک خادم نہیں بنتے آپ کی عزت اور وقار بحال نہیں ہو سکتا۔ بیوروکریسی کا بانی، چینی سلطنت کا چیف جسٹس کنفیوشس آج اگر زندہ ہوتا اور ہماری بیوروکریسی کے چونچلے اور لچھن دیکھ لیتا تو سر پیٹ کر رہ جاتا۔ یہ دشمن جانی، قہر سامانی، سایہ سلطانی، کبھی طوفانی، کبھی مستانی، کبھی کملی، کبھی سیانی، ریاست کے اندر کی راجدھانی، بیوروکریسی کی بد دیانت اور پرتعیش حکمرانی، یہ مراعات، آسائشوں
سہولتوں سے لدے پھندے